دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ اسرار اردو کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں مرثیہ دبیر۔ کس شیر کی آمد ہے رن کانپ رہا ہے۔ ہم سیدھا متن پہ آئیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کر دوں کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کرنا آپ کا فرض بنتا ہے، اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں، ریزولیوشن بڑھا کر دیکھیں۔ متن پہ آتے ہیں۔ اس رخش کو عباس اڑاتے ہوئے آئے، کوسے لمن الملک بجاتے ہوئے آئے، تکبیر سے سوتوں کو جگاتے ہوئے آئے، ایک تیگ نگا سب پہ لگاتے ہوئے آئے، بے چلے کے کھینچے ہوئے ابرو کی کماں کو، بے ہاتھ کے تانے ہوئے پلکوں کی ثنا کو۔ اب دیکھیے، آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی تھوڑے دیکھ لیں۔ رخش آپ جان چکے ہیں، گھوڑے کو بولتے ہیں۔ کوسلمن ملک ہم بولتے ہیں کہ وہ اپنے بڑھائی کا ڈھنکا، اپنی کامیابی کا ڈھنکا بجاتے ہوئے آئے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے کو تکبیر۔ تیگ نگا ہوگے نظر، تیگ تلوار کہ نظروں کی تلوار، تیز نگا۔ بے چلے کہ ان کے پاس کمان نہیں تھی، ابرو کی کمان، مطلب اپنے ابرو کی کمان، اپنے آئی برو کی جو کمان بنا کے آئے، کھینچ کے آئے۔ بے ہاتھ کہ ان کے ہاتھ میں سامان نہیں تھا، اوزار نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پلکوں کو تانے ہوئے آئے۔ اب دیکھیے آپ اس کے معنی۔ اب حضرت عباس گھوڑے پہ جب آ رہے ہیں تو دبیر کہتے ہیں کہ اس رخش کو عباس اڑاتے ہوئے آئے۔ جس گھوڑے پر عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، اس کو اڑاتے ہوئے آئے، اس کو اس سپیڈ سے لائے کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہوا سے اڑ رہا، باتیں کر رہا ہے، اور اپنی بڑھائی کا ڈھانکا بجا رہے تھے۔ وہ اپنی بڑھائی کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر جو ہے ان کی زبان پر بلند تھا، اور اس نعرہ تکبیر کے ساتھ جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگا رہے تھے، ان کو بیدار کر رہے تھے۔ وہ سوئے ہوئے بھی جاگ رہے تھے، اور اتنے پھرتیلے تھے کہ ایک تیگ نگا سب پہ لگاتے ہوئے آئے، ایک تلوار جیسی اپنی تیز نظر جو ہے سب پہ لگاتے ہوئے آئے، یعنی دیکھ کے آئے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس طریقے سے رہ رہا ہے۔ وہ سب پہ ڈھال کے آئے، جس طریقے سے ایک چاق و چوبند سپہ سالار میدان جنگ میں چاروں طرف نظر رکھتا ہے، اس طرح سے حضرت عباس یہ سب کچھ کرتے ہوئے آئے۔ بے چلے کے کھینچے ہوئے ابرو کی کماں کو، بے چلے تھے، ان کے پاس کمان نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے ابرو کی کماں کھینچی ہوئی تھی، یعنی ابرو کو انہوں نے پیچھے کھینچا ہوا تھا، جس طریقے سے کمان کو کھینچتے ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تانے ہوئے پلکوں کی ثنا کو، اور انہوں نے اپنی پلکوں کو نیزوں کی طرح، ثنا کی طرح جو ہے کھینچ کے رکھا ہوا تھا۔ اس پر بھی دشمنوں پر ان کا دبدبہ پڑ رہا تھا، یزید کی فوج پر ان کا رعب پڑ رہا تھا۔ گویا عباس پوری طریقے سے ساز و سامان کے ساتھ لیس نظر آ رہے تھے، پھرتیلے نظر آ رہے تھے، جوش نظر آ رہا تھا، اور وہ ایک مرد حق نظر آ رہے تھے۔ لکھا ہے مورخ نے کہ ایک گبر دلاور، ہفتم سے فرو کشت میانے صفے لشکر، روئیں تن و سنگین دل و بد باطن و بدتر، سر کر کے مہیم نیزوں پہ لایات کئی سر، ہم رائے شکی فوج تھی، ڈنکا تھا نشاں تھا، جاگیر کے لینے کو سوئے شام رواں تھا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ مورخ بولتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو، گبر بولتے ہیں مغرور، آتش پرست، ہفتم بولتے ہیں سات کو، فروکش کے قیام کیا ہوا تھا، وہاں ٹکا ہوا تھا۔ میان درمیان کو بولتے ہیں، صفے لشکر کہ لشکر کے درمیان میں۔ روئے تن کہ اس کے تن تو جسم کو بولتے ہیں، روئے تن کہ اس کا جسم لیس تھا، روئے تن سے دھاتوں سے، کانسے اور پیتل کے دھاتوں سے۔ اس کا دل بد تھا، نیت خراب تھی، بدتر تھی، سنگین دل تھا، پتھر دل تھا۔ سر کر کے مہیم کہ اس نے کئی سر کاٹ کے لائے تھے نیزے پر،
اور ہم رائے شکی فوج تھی، ڈنکا تھا نشاں تھا، جاگیر کے وہ زمین جو وہاں سے خدمات میں ملتی ہے سرکار کی طرف سے، وہ زمین جو حکومت کی طرف سے خدمات کے صلے میں ملتی ہے، اس کے لیے وہ وہاں رواں ہو رہا تھا کہ اس کو شام میں اس سے انعام ملے گا۔ شاید کہتا ہے لکھا ہے مورخ نے کہ گبر دل فراور، کہ تاریخ دان لکھتا ہے کربلا کی واقعات، جب وہ لکھتا ہے کہ ایک بہادر مغرور گبر دلاور ساتوں دن سے میدان جنگ میں فوج کے لشکر میں قیام کر رہا تھا، اور اس کا جسم روئے تن و سنگین دل، اور اس کا جسم جو تھا اس کے اوپر کئی طرح کے اوزار تھے، کئی طرح کی دھاتوں کے اوزار تھے، اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ اس نے بڑے بڑے بہادروں کو موت کی گھاٹ کر اتار کر جنگیں فتح کی تھیں، کئی لوگوں کے سر کاٹ کے لایا تھا۔ اس ظالم کے ساتھ فوج بھی تھی، اور اس کا شہرت تھا، اس کی بہادری کا دبدبہ تھا، اس کا رعب تھا۔ وہ شام کے ملک کی جاگیر حاصل کرنے کے لیے پہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر یزید کی فوج میں کامیابی حاصل کرے، اور کامیابی اپنے حاصل کرنے کے بعد شام میں جائے، جہاں پر اس وقت یزید جو تھے وہ ان کا اقتدار تھا، تو وہاں سے جا کر وہ ان سے کوئی انعام لے۔ اب دیکھیے اگلے بند میں، تقدیر جو رن میں شف ہفتم اسے لائی، تقدیر جو رن میں شب ہفتم اسے لائی، خلوت میں اسے بات عمر نے یہ سنائی۔ تقدیر جو رن میں شب ہفتم اسے لائی، خلوت میں اسے بات عمر نے یہ سنائی۔ درپیش ہے سادات سے ہم کو بھی لڑائی، وہاں پنجتنی چند ہیں یا ساری خدائی۔ اکبر کا نہ قاسم کا نہ شبیر کا ڈر ہے، 2 لاکھ کو اللہ کی شمشیر کا ڈر ہے۔ اب وہ جو تھا میدان جنگ میں، اوپر والے بند میں ہم دیکھیں کہ وہ وہاں ڈٹا ہوا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے کچھ کامیابی حاصل کرنے کے بعد انعام حاصل کرے۔ ہوا کیا کہ تقدیر جو اس کی قسمت تھی، رن آپ کو پتہ ہے جنگ، ہفتم، شب ہفتم کے ساتویں دن، خلوت بولتے ہیں اکیلے کو، اور عمر جو تھا، عمر بن سعد یزیدی فوج کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا، پنجتنی جو حضرت فاطمہ محمد علی حسن حسین، اور اکبر علی اکبر امام حسین کا 18 برس کا بیٹا جو تھا، قاسم امام حسین کا بڑا بیٹا، جن کے نام اس میں ذکر ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو تقدیر اس کو آخر رن میں 7ویں دن لے کے آئی، اسی شخص کو، اسی گبر کو جو وہاں پر قیام کیے ہوا تھا، اس کو 7ویں راتوں سے میدان جنگ میں ٹھہرا ہوا تھا، اور آخر وہ وہاں پر آیا، اور عمر بن سعد نے اس کو کان میں جا کے ایک بات سنائی، اور وہ بات کیا تھی؟ درپیش ہے سادات سے ہم کو بھی لڑائی، کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ سادات کے ساتھ ہے، سادات خاندان کے ساتھ ہے، سید خاندان کے ساتھ ہے۔ اور منظر وہاں کا کیا ہے؟ وہاں پنجتنی چند ہیں، وہاں پر چند ہی ہاشمی لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، اور یہاں پر ہم پوری دنیا ہیں، ہمارے ساتھ پوری ایک بہت بڑی فوج ہے، ہمارا بہت بڑا لشکر ہے۔ ساری خدائی سے مراد یہ ہے، خدائی تو ناحق کے ساتھ نہیں ہو سکتی، خدائی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بہت بڑی فوج ہمارے ساتھ ہے، کثیر تعداد میں سپہ سالار ہمارے ساتھ ہیں۔ اور دیکھیے ٹیپ کا شعر، اکبر کا نہ قاسم کا نہ شبیر کا ڈر ہے، یہ عمر کہہ رہے ہیں ان سے، عمر ساتھ جو سپہ سالار ہیں یزید کی فوج کے، کہ ہمیں نہ تو ہمیں اکبر کا ڈر ہے، نہ قاسم کا ڈر ہے، نہ حضرت امام حسین کا ڈر ہے، ہماری بے شمار فوج ہے۔ اور اگر ہمیں کسی کا فوج ہے، کسی کا خوف ہے، تو وہ خوف ہے اللہ کی شمشیر کا ڈر ہے، اللہ کی تلوار کا ڈر ہے۔ اور یہاں پر اللہ کی تلوار یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم استعارن حضرت عباس کے لیے کہا ہے، اور اگر ہم
اس کو لوگ بھی معنی میں لیں تو پھر اللہ کی شمشیر کہ اللہ کی تلوار کا ڈر ہے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم بے قصوں کو روکے ہوئے ہیں، پانی ہمیں روکا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ کی شمشیر کا ڈر ہے کہ اللہ کہیں ہمیں ہار نہ دے دے، اللہ ہمارا پاسا نہ پلٹ دے۔ اور دوسری طرف یہ کہ حضرت عباس جو ہیں ان کا خوف ہے۔ یہ تھے دوستو 3 بند اور میں چاہتا ہوں کہ 2 بند ہم اور ایڈ کر لیں اسی ویڈیو میں، اگر ممکن ہو پاتا ہے تو میں آپ کو، تاکہ ہمارے 5 بند اور ہو جائیں۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھتے چلیے تاکہ ہم جلدی سے جلدی اس کو ختم کریں، اور آپ مرثیہ دبیر کے بعد پھر آگے ہم بڑھیں گے۔ اب دیکھیے جی کہ یہ 2 بند اس میں اور ہیں۔ بولا وہ لرز کر کے ہو مجھ کو بھی وشواس، شمشیر خدا کون؟ عمر بولا کہ عباس۔ اس نے کہا پھر فتح کی کیوں کر ہے تجھے آس؟ بولا کہ کہیں روز سے اس شیر کو ہے پیاس، ہم بھی ہیں بہادر نہیں ڈرتے ہیں کسی سے، پر روح نکلتی ہے عباس علی سے۔ اب جب اس گبر کو عمر سعد نے یہ بات سنائی، بولا وہ لرز کر، تھوڑا کام کر، وہ بولا کہ ہو مجھ کو بھی وسواس، ہندی کا لفظ آیا ہے کہ مجھ کو بھی یقین ہو کہ شمشیر خدا کون، یہاں استفہامیہ ہے کہ کس کے لیے آپ شمشیر خدا کہہ رہے ہو، اللہ کی تلوار کون سی؟ عمر بولا کہ عباس، اور عمر سعد نے جواب دیا کہ میں عباس کی بات کر رہا ہوں جو بہت بہادر ہیں، میں عباس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر فتح کی کیوں کر ہے تجھے آس؟ اور پھر وہ گبر بولا کہ پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے، کیسے آس لگا کے رکھی ہے، کیسے امید لگا کے رکھی ہے کہ تجھے فتح ہوگی، تجھے کامیابی ہوگی؟ اگر وہاں عباس موجود ہے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ بولا کہ کہیں روز سے اس شیر کو ہے پیاس، یہاں پر استعارن حضرت عباس کے لیے شیر کہا ہے، اور وہ پھر کہنے لگا کہ اس شیر کو کہیں روز سے پیاس ہے۔ اب یہاں پر پیاس، ایک تو وہ پیاس جو کہ دریائے فرات پہ پیرا تھا، اور دوسرا کہ شیر جب پیاسا ہوتا ہے تو اس کے آگے جو آتا ہے اس کو نگل جاتا ہے۔ اس شیر کو ہے پیاس، ہم بھی ہیں بہادر نہیں ڈرتے ہیں کسی سے، اور ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ ہم تو بہادر ہیں کسی اور سے نہیں ڈرتے، لیکن عباس علی کا نام سن کر ہماری بھی روح کام جاتی ہے، ہماری بھی روح نکل جاتی ہے۔ اگرچہ کہ ہم دلیر ہیں، نہ ڈر ہیں، لیکن جان نکلتی ہے ہماری عباس علی سے، یعنی ہمیں اس کا بہت خوف ہے، اور اس کے خوف ہونے کا یہ ریزن ہے، اس کے یہ خوف ہونے کا یہ کی وجہ ہے کہ وہ نہایت بہادر ہیں، وہ حق پہ ہیں، وہ اللہ پہ یقین کرنے والے ہیں، اور وہ شہادت کا جام جو ہے پینے والے ہیں، وہ اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ چلیے دوستو اگلے بند پہ، تشریف علمدار جری رن میں جو لایا، اس گبر کو چپکے سے عمر نے یہ سنایا، اندیشہ تھا جس شیر کے آنے کا وہ آیا، سر اس نے پرے سے سوئے عباس اٹھایا، دیکھا تو کہا کام کے یہ فوج وغا سے، عروبہ ہوں لڑاتے ہو مجھے شیر خدا سے۔ اب دیکھیے کہ وہ جو گبر تھا جس کو میدان جنگ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا، جب وہ میدان جنگ میں تھا وہ اپنی بہادری کے سارے قصے سنا چکا تھا۔ یہاں کیا کہتا ہے کہ تشریف علمدار جری رن میں جو لایا، جب حضرت عباس میدان جنگ میں تشریف لائے، علم جھنڈا تھامے ہوئے، تو اس سرکش کو عمر سعد نے خاموشی سے یہ کہا، عمر سعد جو سپہ سالار تھا، یہ یاد رکھے، یزیدی فوج کا، اس بہادر کو، اس سپہ سالار کو جو یزیدی فوج میں تھا، اس کو یہ کہا کہ یہ عباس آ رہے ہیں، جس شیر کا اندیشہ تھا ہمیں کہ وہ آ سکتے ہیں، وہ اب میدان جنگ میں آ رہے ہیں۔ تو سر اس نے پرے سے سوئے عباس اٹھایا، تو اس جنگجو نے، اس سپہ سالار نے حضرت عباس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، سر اٹھا کر دیکھا اور کانپ گیا، ڈر گیا خوف سے، دیکھا تو کہا کانپ کے یہ فوج وغا ہے،
یہ تو لڑنے والی فوج ہے وگا، لڑائی کرنے والے جنگجو ہیں۔ سر اٹھا کانپتے ہوئے لڑنے والی فوج سے کہا کہ خود بزدل ہو، اور مجھے وہ جو سپہ سالار تھا وہ کہنے لگا اس اپنی فوج سے کہ خود اتنے بزدل ہو۔ اب روبا بولتے ہیں لومڑ کو، لومڑی کے لیے بولتے ہیں کہ اتنے بزدل ہو اور مجھے حضرت عباس سے لڑوا رہے ہو۔ میں تو ایک لومڑ جیسا ہوں اور مجھے شیر خدا یعنی حضرت عباس سے لڑنے کا کہہ رہے ہو، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ گویا اس گبر پہ بھی حضرت عباس کا ایک دبدبا، ایک رعب آ گیا، اور پھر اگلا جو ہے ہم اگلے بند میں پڑھیں گے۔ آپ اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ خدا حافظ۔